ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان میں کثیر آیات مبارکہ کو قرآن مجید میں نازل فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار فرمایا۔ آپ کے مہربان اور رحمت والے ہونے کا بیان فرمایا، آپ کی اطاعت کو خود کی اطاعت شمار فرمایا، آپ کی فرما برداری کو خود کی فرما برداری شمار فرمایا، اور امت کو اور اپنے بندوں کو بتا دیا، امت محمدیہ کو اور اپنے بندوں کو بتا دیا کہ جان لو میرے حبیب سا میرے نزدیک کوئی محبوب اور عرفہ والا نہیں، انہی کے لیے سب کچھ ہم نے بنایا ہے اور انہی کی محبت میں تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم و ضروری قرار دیا اور اسی محبت سے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات اور وہی محبت ہمارے لیے امان قرار دیا۔ اس محبت سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت ہی سے رب راضی ہے اور آپ کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، اور آپ کے طریق پر زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے نجات کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو بکر ابن طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زین اللہ تعالی محمدً بزینۃ الرحمۃ فکان کونہ رحمۃ وجمیع شمائلہ وصفاتہ رحمۃ علی الخلق فمن اصابہ شیء من رحمتہ فہو الناجی فی الدارین من کل مکروہ والواصل فیہما الی کل محبوب الا تری ان اللہ تعالی یقول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فکانت حیاتہ رحمۃ ومماتہ رحمۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بیان، آپ کی رحمت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرمایا، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کیا ہے؟ علماء ربانیین، اولیاء صالحین، مفسرین تعالیٰ نے اپنے نورانی قلوب سے اور اپنی نورانی نگاہوں سے عظمت مصطفیٰ کا جب وہ مشاہدہ کرتے تو بیان کرتے ہیں اور اس کی عزت و رفعت کا اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں کہ جس کا کوئی ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابو بکر ابن طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رحمت والا بنا کر کے آپ کی خوبصورتی میں سے، آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی، آپ کی خوبصورتیوں میں سے، آپ کی زینتوں میں سے ایک زینت رحمت آپ کا وصف بنایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی زینت محمد رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت کیا ہے؟
زینت اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی ذات پر زائد وصف ہوتا ہے، زائد خوبی ہوتی ہے کہ جس سے اس کے اندر ایک الگ نرالی شان ظاہر ہوتی ہے۔ جس ہم اپنے جسم کو لباس سے چھپاتے ہیں تو یہ لباس ہمارے جسم کے لیے کبھی کبھی خوبصورت لباس استعمال کرنے پر زینت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم کوئی ایسی عادت اپنی بنا لیتے ہیں کہ جو ہماری ذات کے لیے خوبصورتی بن جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی شخص اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ عادت اس کے لیے زینت بن جاتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ مجبوراً یا بطور مشقت کسی چیز کی عادت بنا لینا، ایک وہ ہوتا ہے کہ خدا ہی فطرت میں ان کی وہ چیز کو داخل فرما دینا۔ یہ وہ زینت مصطفیٰ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں تخلیقاً اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور آپ کی ذات کی خوبصورتی اس وصف سے عام خلق میں، خاصان خلق میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے میرے محبوب۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وصف نبوت سے مزین فرمایا، اسی طریقے سے وصف رحمت سے مزین فرمایا، اور آپ کی شان و عظمت میں تمام خوبیوں کا اپنی طرف سے آپ کو خوبیوں والا بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ایسے ظاہر فرمایا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابوبکر ابن طاہر کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خوبی اور آپ کی خوبصورتی، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو رحمت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زینت محمد کو رحمت اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب پھر فرماتے فَكَانَ كَوْنُهُ رَحْمَةً وَجَمِيعُ شَمَائِلِهِ وَصِفَاتِهِ رَحْمَةً عَلَى الْخَلْقِ، فرماتے ہیں اب اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا وجود خود رحمت ہے، آپ کا وجود خود رحمت ہے، اور آپ کے تمام عادات و صفات و شمائل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام خوبیاں جو کچھ ہیں وہ سب کے سب تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا۔ یعنی سراپا رحمت جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب پھر فرماتے جس کو سرکار کی رحمت سے کچھ حصہ مل جاتا ہے، سرکار کی رحمت سے کچھ حصہ جس کسی کو مل جاتا ہے وہ نجات پانے والا ہو جاتا ہے، دنیا و آخرت میں ہر بری چیز سے بچنے والا اسے بنا دیا جاتا ہے۔ فَهُوَ النَّاجِي فِي الدَّارَيْنِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، فرماتے سرکار کی رحمتوں سے، سرکار کے اوصاف جلیلہ سے کسی پر بھی کچھ سایہ ہو جائے، کسی پر بھی کچھ حصہ مل جائے، وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا و آخرت میں نجات پانے والا بندہ ہو جاتا ہے، دنیا و آخرت میں ہر تکلیف دہ چیز سے بچنے والا، محفوظ کر دیا جانے والا بندہ ہوتا۔ سرکار کی رحمت سے، آپ کے وجود اور آپ کے صفات کی برکتوں سے جس شخص کو بھی کچھ حصہ مل جاتا ہے وہ رحمت و برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، دنیا کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ پھر فرماتے ہیں اب یہاں پر ایک سب سے اہم نقطہ، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ پیدا ہونے کی خوشی کا اہتمام کرتے اور آپ کا وصال بھی تو ہوا، مشہور روایت ہے 12 ربیع الاول شریف ہی کو سرکار کا وصال ہوا،
اور 12 ربیع الاول ہی کو سرکار کی ولادت ہوئی۔ دیگر تواریخ میں بھی اختلاف ملتا ہے، 9 تاریخ، 8 تاریخ، 7 تاریخ بھی ملتی ہے، 10 بھی ملتی ہیں، اور بھی تاریخیں ملتی ہیں، مگر تمام ملت اسلامیہ پورے بلاد عرب و عجم میں جن کے نزدیک سب اہتمام کرتے ہیں وہ 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی سب کے نزدیک 12 ربیع الاول تاریخ کا انتخاب ہوا، سب اسی تاریخ پر اپنے اتفاق سے سرکار کی آمد کی خوشیوں کا اہتمام کرتے۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں، ہم پریشان ہیں کہ کیا خوشی منائیں یا غم منائیں؟ سرکار کا وصال بھی اسی دن ہوا، اس لیے ہم غم منائیں یا خوشی منائیں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم خاموش ہو جاتے، نہ خوشی مناتے نہ غم مناتے۔ یہ سب بہانے ہیں لوگوں کو ورغلانے کے، رسول اللہ کی رحمت سے، آپ کی آمد سے محظوظ ہونے سے روکنے کے۔ طرح طرح کے بہانے بنا کر کے لوگوں کو یہ ورغلانے، وسوسے ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بھائی کسی بھی طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے سے لوگ رک جائیں، لوگ یہ سمجھتے، خواہش یہ رکھتے ولادت کی خوشی منانے سے لوگ رک جانا چاہیے۔ سرکار کی آمد کی خوشی منانا اگر جرم ہوتا، سرکار کی آمد کی خوشی پر شکر و حمد کا اظہار کرنا اگر جرم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ نہیں رکھتے۔ سرکار سے پوچھا گیا، سرکار کو دیکھا گیا کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، آخر اس کی مصلحت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا ہوں، یعنی میں پیر کے دن خاص روزے کا اہتمام اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ یعنی ہم تو سال میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے پیدا ہونے والے دن کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور ہم بڑے مسرور ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے کارنامے انجام دے دی، اور اسی کا جواب لوگ مانگتے مانگتے حیران ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو سال میں ایک دفعہ کی بات ہے، زمانے نبی میں ہفتے میں ایک مرتبہ سرکار کی ولادت کے دن کا اہتمام خود رسول اللہ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بڑے دلیل کی اور کیا بات ہے؟ اہتمام سرکار کی ولادت کے دن کا کرنا، یہ اس دن روزہ رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اہتمام کرنا، شکر، حمد اور عبادتوں کا اہتمام اس دن میں کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ ہاں فرض اور واجب نہیں ہے کہ تم نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، مگر جو چیز شرعاً فرض و واجب نہیں ہوتی ہے مگر محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اسے ضرور پورا کیا جائے۔ اب آپ کو میں بتا دوں، اولاد کو پیشانی چوم لینا، اولاد کے بوسے لے لینا، یہ فرض و واجب نہیں ہے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس محبت کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ اب اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ فرض و واجب ہو جانا ایک الگ بات ہے، مگر محبت کا تقاضا ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ تقاضا محبت کا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کا خوب خوب اظہار کیا جائے، جس طرح سے ماں اور باپ اپنی اولاد کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسے ہی بلکہ کروڑہ گنا اس سے بڑھ کر کے ہر امتی کا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ کی محبت کا اظہار کرنے والا ہو جائے۔ اب یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم۔ امام بزار نے اس کو روایت فرمایا اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت فرمایا کہ اس کے رجال صحیح ہیں، یعنی اس حدیث کے بیان کرنے والے تمام راوی ایسے راوی ہیں کہ جن کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، جن پر جرح نہیں ہے، جن پر کوئی جھوٹ بولنے کا یا یاد نہیں رکھنے کا ایسا کوئی الزام نہیں ہے، یہ رجال صحیح ہیں۔ اور امام سیوطی نے اس حدیث کو
مناہل الصفا میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے، یعنی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور فیض القدیر میں اس کی تفصیل ہے، یعنی یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث یا چھوٹے درجے کی حدیث نہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تمہارے درمیان دنیا میں موجود رہنا بھی رحمت ہے، اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت بنایا گیا۔ ہم اہتمام رحمت کے ملنے پر کرتے ہیں، ہم خوشیوں کا اظہار رحمت الہی کے ملنے پر کرتے ہیں۔ جس رحمت کا ملنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اس نجات کے ذریعے پر ہم خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو دنیا کی حالت کیا ہوتی؟ کفر و شرک و ضلالت کے اندھیرے میں لوگ گھرے ہوتے، اور لوگوں کی حالت یہ ہوتی کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر ان کی زندگی ایسی ہوتی کہ اپنی بچیوں کا گلا کاٹنے والے ہوتے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہوتے، ظلموں کے ستم کے بازار گرم کرنے والے ہوتے، ذرا برابر بھی وہ کسی پر رحم دلی کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کو اپنی اولاد کی جان کی حفاظت کرنا سکھانے والے رحمت والے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس زمانے میں جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، رسول اللہ نے ان بچیوں کی زندگی کی حفاظت فرما کر کے بتا دیا کہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے والا، حفاظت سکھانے والا نبی دنیا میں تشریف لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے وجود کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رہنا بھی برکت بنایا ہے، دنیا سے اٹھایا جانا بھی رحمت بنایا ہے، تو ہم رحمت الہی پر اہتمام کرتے ہیں۔ اب سرکار کا دنیا میں ہونا رحمت ہے، اور آخرت کی طرف آپ کا سفر کرنا، آپ سفر کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ظاہری طور پر، یہ بھی رحمت ہے۔ یہ کیسے؟ سرکار کا فرمان ہے کہ سرکار نے فرمایا میرا دنیا میں تمہارے درمیان باقی رہنا بھی رحمت ہے، اور دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، خیر ہے، برکت ہے، ہر نعمت کا تمہارے لیے ملنے کا سبب ہے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ رحمتا بامت قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا وسلفا۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی امت کے ساتھ، کسی پیغمبر کے امت کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کو ان کے درمیان ہی اٹھا لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ امت کو ہلاک کرنے کے بعد نبی باقی رہنا اور امت کو ہلاک کیے بغیر امت کو باقی رکھ کر کے نبی کو اٹھا لینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امتوں نے نبی کی بات جب نہیں مانی، پیغمبروں کی بات جب نہیں مانی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اتارا، پوری کی پوری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، ایک فرد بھی اس قوم کا باقی نہیں بچا۔ یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے، یہ پریشانی کا مرحلہ ہے، یعنی نبی کو باقی رکھنا اور امت کو ختم کر دینا نبی کے اٹھانے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، یہ امت کے لیے خیر نہیں ہے۔ نبی کا امت کے ہلاک و برباد کیے بغیر اس امت کے نبی کو ان کے ہلاکت یا ان کے موت سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا، یہ ان کے لیے رحمت ہے، یعنی عذاب ان پر نہیں اترا ہے۔ نبی کا ہمارے درمیان سے تشریف لے جانا یہ ہمیں ہلاکت والے عذابوں سے بچانے والا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر کے بھی عذاب سے بچایا، نبی کو بلا کر کے بھی ہلاکت و غرق سے، عذاب سے ہماری حفاظت فرمائی۔ آپ دیکھیں گے دوسرے پیغمبروں کی زندگیوں کو اور ان کی امتوں کو جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت
صالح، حضرت نوح اور بہت ساری اقوام جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جو قوم عاد و سمود ہے، ان کے ہلاکت کے بیان کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یعنی جس قوم نے، جس امت نے نبی کی نافرمانی کی، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا، اور ان پر ایسا سخت عذاب اتارا کہ ساری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے سے دور کر دیا اور اس قوم پر عذاب کو اتار دیا۔ یہ بات ان کے لیے خیر کی نہیں ہے، خیر کی تو یہ ہے کہ امت کو باقی رکھا جائے اور نبی کی ہدایت پر عمل کرنے کا انہیں بشرا اور انہیں موقع دیا جائے، توفیق دی جائے اور اس پر وہ عمل کر رہے ہوں، اور نبی کا ان کے درمیان سے اٹھا لیا جانا ہو جائے۔ یعنی نبی باقی رہے، امت ان کی بات کو نہ مانے تو ہلاکت آ جائے، امت ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی دنیا سے چلے جائیں اور امت ان کی بات کو مانتی رہے اور عمل کرتی رہے اور عذاب سے بچ جائے تو یہ اس امت کے لیے خیر ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، یعنی امت محمدیہ کا ہے کہ نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، خیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم دنیا سے ابھی ہلاکت و بربادی کے عالم میں نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 63 سال کی زندگی دنیا میں رکھی اور اس کے بعد اپنی رحمت خاصہ میں، قرب خاص میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، مگر ہمیں ہلاک و برباد کرنے سے بچائے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان فرمانا یہ رحمت والی بات ہے۔ کس کے صدقے میں ہے؟ رسول اللہ کے صدقے میں ہے۔ آپ کا آنا بھی رحمت ہے اور آپ کا جانا بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ کا آنا بھی خیر ہے اور آپ کا جانا بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں اپنے نبی کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنایا ہے۔ اسی خیر و برکت کے شکر کے طور پر آمد مصطفیٰ کا ہم اہتمام کر کے دنیا کو بتاتے ہیں، لوگوں یہ نبی نہ آئے ہوتے تو تمہارا حال ظلمتوں اندھیروں میں ایسا ہوتا کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہوتا۔ نہ کوئی باپ اپنے باپ کا فرض نبھانے والا ہوتا، نہ کوئی ماں اپنے ماں کا فرض نبھانے والی ہوتی، نہ کوئی اولاد اپنی اولاد کا فرض نبھانے والے ہوتے، نہ انسانیت باقی رہتی، نہ رحم دلی باقی رہتی، نہ یکجہتی باقی رہتی۔ بس یہ ہے کہ چیر پھاڑ، کترنا، چیرنا، مارنا، ایسا ظلم، ایسا ستم کہ جس کا کوئی بیان نہ ہو، دنیا یہ بازار سے گرم ہوتی۔ مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے رحمت سکھانے والے نبی کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا، رأفت سکھانے والے نبی کو سراپا رأفت بنا کر کے بھیجا، لوگوں کے درمیان محبت کو پھیلانے والے نبی کو سراپا محبت و اخلاق کا جامع بنا کر کے بھیجا کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر کے لوگوں نے محبت کا سلیقہ سیکھا، اخلاق کا طریقہ سیکھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا اور رضائے الہی کی طرف نظر کرنے والے فکر کو پایا۔ ورنہ تو لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے دنیا ہی میں اپنی زندگی کو تمام کر کے برباد کر جاتے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ضرور اپنے پیٹ بھرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، مگر ہماری یہ فکر آخری فکر نہیں ہے۔ یہ فکر کے سوا کوئی فکر ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مومن آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، ہر مومن اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، ہر مومن اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی نعمت و برکت کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ عبادت بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوتا ہے اور موت کو بھی یاد رکھتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی یاد رکھتا ہے، قبر کو بھی یاد رکھتا ہے، حشر کو بھی یاد رکھتا ہے، اور جنت و دوزخ کا بھی اس کا وہ ایمان ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہے کہ ہمارے کمزور عملوں کے سبب نہیں بلکہ اپنی رحمت اور اپنے نبی کی شفاعت کے صدقے میں ضرور وہ ہماری بخشش فرمائے گا۔ یہ مومن کی زندگی کا ایک سلیقہ، ایک حصہ ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ نبی کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ نبی جو پہلے امت سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، امت کو ہلاک و برباد کرنے کے بعد نبی دنیا سے تشریف لے جائیں، یا امت کو ہلاک و برباد نہ کیا جائے اور نبی کو پہلے بلا لیا جائے، وہ نبی کا حال کیا ہوتا ہے جو پہلے چلے جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ لَهَا فَرْطًا وَسَلْفًا،
ان کو فرد و سلف بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ عربی زبان کی جامعیت ہے کہ دو لفظوں میں تمام چیزوں کا بیان کر دیا، دو لفظوں میں تمام چیزوں کا بیان کر دیا، مگر جب اس پر غور کریں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ دو لفظ سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو نہیں ہوگا۔ یہ کلمات کس کی زبان سے نکل رہے ہیں؟ وہ نبی جن کو خدا نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کو کہنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ وہی بات بتاتا ہے جو خدا ان پر اتارتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ وحی ہی بیان کرتے ہیں، اپنی خواہش نہیں بیان کرتے۔ اب وہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرتن و سلفن، وہ کیا حال ہے؟ وہ جامعیت کو کیسے بیان کیا گیا؟ فرد کسے کہتے ہیں؟ یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قافلے سے پہلے، جب کوئی قافلہ سفر کرنے والا ہوتا ہے تو اس قافلے کے کسی مقام پر پہنچنے سے پہلے وہ شخص چلے جاتا ہے اور ان کے لیے پانی کا انتظام اور اترنے کی جگہ کی صاف ستھرے کرنے اور اس جگہ کے انتظام میں جو شخص لگ جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ قافلے کے لیے پانی کا انتظام اور قافلے کے ٹھہرنے کے لیے ٹھہرنے کی جگہ کا انتظام کرنے والے کو فرد کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس معنی میں اگر دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نبی ہم سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے حوض کوثر پر پانی کا انتظام فرمانے والے، حوض کوثر پر جام کوثر پلانے والے، ہمارے لیے جنت کا اہتمام اللہ کی بارگاہ میں وہ ہم کو اللہ کی رحمت سے روشناس کرانے والے ہیں۔ وہ ہمارے لیے ایسی شخصیت ہے کہ بخشش کا ہم انہیں مقدمہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہماری بخشش کرانے کے لیے ہم سے پہلے رب ذوالجلال کے قرب خاص میں پہنچ گئے۔ اب سلف کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو پہلے سے بھیجی جائے، جس چیز کو پہلے ہی بھیج دیا جائے۔ آخرت کا ایسا پیشرو، یعنی آخرت کے سفر کا ہم سے پہلے جانے والا ایسا شخص جو اس کے بعد آنے والوں کے لیے مغفرت اور شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی نبی تم سے پہلے چلے گئے ہیں تو تمہاری بخشش اور تمہیں سیرابی حوض کوثر سے دلانے کے لیے اور تمہیں رب سے بخشوانے کے لیے تم سے پہلے چلے گئے۔ تو یہ دو لفظ ایسے عظیم ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں یہ رحمت للعالمین ہے، رسول اللہ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ تو اب اس میں کس کے لیے رحمت ہے؟ امام سمرقندی علیہ رحمہ کے اقوال کو جو اس میں مختلف تفاسیر آئی ہیں ان میں سے ایک قول کو نقل فرماتے ہیں، قیلا یعنی رحمتاً للانس والجن، یعنی رسول اللہ رحمت انسانوں کے لیے بھی ہیں، جنوں کے لیے بھی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں قیلا لجمیع الخلق، یہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات کو رحمت بنایا۔ کوئی ایک بھی مخلوق میں سے ایسا نہیں ہے جس کو اس کی رحمت کا، یعنی اس کے حبیب کی رحمت کا حصہ نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوق کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اب مومنین کے لیے تمام مخلوق ہیں، رحمت سب کے لیے ہے، تو مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، سبھی ہیں اس کے اندر۔ رحمت کیسے ہے، کس کے لیے؟ اس کا بیان فرماتے للمؤمنین رحمتاً بالہدایہ، مومنین کے لیے ہدایت مل جانا یہ رسول اللہ کی رحمت کا حصہ۔ پھر فرماتے ورحمتاً للمنافق بالامان من القتل، اور منافق جو دل میں کفر و شرک کو چھپائے زبان سے اسلام کا اظہار کرتا پھرتا ہے، اس کے لیے بھی رحمت کیسے ہے کہ وہ قتل ہونے سے بچ گیا ہے۔ وہ قتل ہونے سے بچ گیا ہے تو اپنی جان بچا لے جانا اس کے لیے رحمت کا سبب بن گیا۔ اور پھر ورحمتاً للکافر بتاخیر العذاب، اور کافر کے لیے رحمت کیسے ہے؟ عذاب الہی جو قیامت کا اترنے والا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو کیسا حال ہوگا؟ اس وقت پر روئے زمین پر دنیا میں کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں بچے گا، کوئی اللہ کہنے والا باقی نہیں بچے گا۔ ساری امت جو اجابت ہے رسول اللہ کی، جس نے رسول اللہ پر ایمان لایا، اس میں سے دنیا میں کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں بچے گا، سب کو اٹھا لیا جائے گا۔
سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز پہلے تو دھیمی دھیمی ہوگی مگر بعد میں اس قدر بھیانک ہوگی کہ اس آواز سے لوگوں کی جانیں نکل جائیں گی۔ جان جانا تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ پہاڑ، شجر، درخت، حجر، زمین، آسمان، یہ سب دھواں دھواں بن کر کے فنا ہو جائیں گے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا سوائے اللہ کی ذات کے، کچھ نہیں بچے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ عذاب کی جو تاخیر ہوئی ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ رسول اللہ کی ذات سے ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے رحمت بنایا ہے، کوئی ایک فرد بھی اس سے جدا نہیں ہے، ہر ایک کی حیثیت سے، اس کے اعتبار سے اس کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ مومن کے لیے کل کا کل رحمت ہی رحمت ہے، ہدایت رحمت ہے، شفاعت رحمت ہے، جنت رحمت ہے، اور رسول اللہ کی رویت رحمت ہے، رسول اللہ کی معیت رحمت ہے، رسول اللہ کے دین پر چلنا رحمت ہے، رسول اللہ کی محبت مل جانا رحمت ہے، رسول اللہ کے محبت میں مر جانا رحمت ہے، رسول اللہ کے دین کے حفاظت میں مر جانا رحمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اگر ہیں، ہر اعتبار سے نعمت اگر کسی کو ہے، ہر اعتبار سے اگر رحمت کسی کو ہے تو وہ مومن کے لیے ہے۔ باقیوں کے لیے ان کی حیثیت کے اعتبار سے ان کے لائق جو چیز ہے اس اعتبار سے ان کے لیے ہے۔ منافق کے لیے جان بچ جانا رحمت ہے، کافر کے لیے عذاب کا دیر تک ہو جانا رحمت ہے۔ بہرحال رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب کے لیے بنایا، اسی کا ذکر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں هو رحمت للمؤمنین وللکافرین اذا عوفوا مما اصاب غیرهم من الامم المکذبہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ رحمت کیسے ہے؟ مومنوں کے لیے تو ایمان ہے، ہدایت ہے، یہ تو سب سے بڑی رحمت ہے۔ اب اس کے بعد کافروں کے لیے کیسے ہے؟ یعنی وہ قومیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کو جھٹلانے والی جو قومیں تھیں، ان قوموں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اتار کر کے ان قوموں کو جو ہلاک و برباد کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، اور کسی پر کسی طریقے کا عذاب اتارا، بہرحال ان قوموں کو عذاب الہی سے جو ہلاکت کا سامنا ہوا، وہ ہلاکت سے بچ جانا ان کافروں کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ یعنی ابھی قیامت ان پر قائم نہیں ہوئی، قیامت تک کے جو ڈھیل مل گئی ہے وہ ڈھیل مل جانا ان کے لیے رحمت ہے۔ مومنوں کے لیے ہدایت و شفاعت اور رحمت مصطفیٰ کا حصہ مل جانا ہی یہ رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک سب کے لیے رحمت ہے۔ جب آپ رحمت ہیں سب کے لیے تو پھر ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہوئے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہوئے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، جمیع خلق کے لیے، تمام مخلوق کے لیے جب رحمت ہیں تو مخلوق میں ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور پھر فرشتوں میں جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل امین ہیں، بے شک ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اب حضرت جبرائیل امین سے پوچھا گیا، وحکی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل علیہ الصلاۃ والسلام هل اصابک من هذه الرحمت شیء، فرمایا کہ اے جبرائیل سب کے لیے تو رحمت کا حصہ مل گیا، میری رحمت کا حصہ سب کے لیے تو ملا ہے، کیا تمہارے لیے بھی کچھ میری رحمت کا حصہ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ یہ بات ہوتی ہے نعمتوں کے ساتھ، انعام کے ساتھ، پھر اس انعام کے اظہار کا طریقہ جو ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان سے پوچھ رہے، حالانکہ سرکار کو معلوم ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، مگر پھر بھی پوچھنا یہ بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو
جو نعمتیں جو ان کے لیے خوشیوں کو پورا کرنے کے والے اسباب پورے کرنے کے بعد پوچھتے کیا تمہارے لیے سب کچھ ملا ہے؟ تو ہم نے تمہاری خواہشوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے ان کی خواہشوں کو پورا کر دیا، مگر بچوں کی طرف سے بھی اقرار ہونا یہ ان کے لیے اور جو خواہشوں کو پورا کرنے والے ماں باپ ہیں ان کے لیے سرور کا سبب ہوتا ہے، خوشی اور شادمانی کا سبب ہوتا ہے۔ سرکار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کیا تمہارے لیے میری رحمت کا کچھ حصہ ملا کہ نہیں ملا؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے قال نعم، بولے یا رسول اللہ بے شک آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملا۔ وہ رحمت کا حصہ کیا ہے؟ فرماتے کنت اخشى العاقبہ فامنت لثناء اللہ عز وجل علی بقولی، فرماتے میرے ساتھ بعد میں کیا معاملہ ہوگا، آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، خدا رحم فرمائے گا یا غضب فرمائے گا، میں اس پریشانی میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا خدا غضب فرمائے گا، رحم فرمائے گا، بہتری کا معاملہ فرمائے گا یا غضب فرمائے گا، کیا معاملہ ہوگا؟ میں اس معاملے سے میں پریشان رہا کرتا تھا، ڈرا سہماسا رہا کرتا تھا، مگر مجھے اطمینان ہو گیا، اب امان گویا کہ مجھے مل گئی، ضمانت گویا کہ مجھے مل گئی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جس کتاب کو قرآن کو اتارا اس میں اللہ نے میری تعریف بیان فرما دی، اور خدا جس کی تعریف کر دے اس پر انعام ہی انعام ہونے والا ہے، رحمتوں کا حصہ ہی ملنے والا ہے، غضب کو اسے دور کر دیا جاتا۔ خدا جس کی تعریف کر دے وہ خدا کی رحمت کا مستحق ہوتا۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ خدا نے میری تعریف قرآن میں فرما دی، جو خوف مجھے تھا وہ خوف دور ہو گیا۔ یعنی اے نبی آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اطمینان بخشا کہ خدا مجھ پر مہربان ہے، خدا مجھ پر بھلا معاملہ فرمانے والا ہے، انعام فرمانے والا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، فرمایا جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور، عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، پھر امانت دار ہے۔ حضرت جبرائیل کو امانت دار فرمایا، ان کے حکم کو فرشتوں پر مانا جانے والا بیان فرمایا، اور اللہ کے قرب میں وہ عزت والے شان والے ہیں۔ اور جو خدا کی بارگاہ میں عزت والا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جو خدا کی بارگاہ میں عزت والا ہوتا ہے وہ رحمت والا ہی ہوتا ہے، جو خدا کی بارگاہ سے عزت ملے وہ شان والا ہی ہوتا ہے، اور شان والے ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے۔ اور مومن بھی شان والا ہے، یاد رکھنا، ہم اگرچہ چھوٹے درجے والے ہیں، ہمارے درجے کا اعتبار ہی نہیں ہے، مگر ایمان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ مومن اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی برکت سے عزت والا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے مومنوں کے لیے عزت ہے۔ عزت والوں پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہوتا ہے، اور اکرام جن پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کو عزت والا بناتا ہے۔ عزت والا مطلب رحمت والا، شان والا، اور شان والا مطلب اللہ کی بارگاہ سے انعام والا۔ اللہ انعام جسے دیتا ہے اسے شان والا بناتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، سورہ واقعہ میں آیت مبارکہ ہے کہ معنی کیا ہے کہ اے محبوب تم پر داہنی طرف والوں سے سلام ہے۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ اَيْ بِكَ إِنَّمَا وَقَعَتْ سَلَامَتُهُمْ مِنْ أَجْلِ كَرَامَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے میرے حبیب جو اصحاب الیمین ہیں ان پر سلامتی کس کے صدقے میں ہے؟ ان پر برکت والے، وہ سلامتی والے، سلام پیش کرنے والے ہیں، سلامتی والے ہیں، سلامت جو رہنے والے ہیں، وہ کس کے صدقے میں ہیں؟ آپ کے صدقے میں ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے مقام بلند و بالا کا صدقہ ہے کہ انہیں سلام والا بنایا گیا، سلامتی والا بنایا گیا۔
انما وقعت سلامتهم من اجل کرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ان کی کرامت جو ہے یہ کرامت محمدی ہے، یعنی ان کی سلامتی جو ہے یہ کرامت محمدی ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا صدقہ ہے جو انہیں عطا فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑے جگہ جگہ ایسے عظیم الشان طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جس کا ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا۔ اب یہاں پر ہم قرآن کی آیتوں ہی سے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم نبی کی شان اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، خدا نے جو بیان فرمایا اسی کا ہم بیان کر رہے ہیں، وہی بات ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں جو خدا کی بات ہے، ہماری اپنی بات ہم نہیں پہنچاتے، اللہ جو اپنے کلام میں نازل کر چکا اسی کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ میں آئے، پتہ تو چلے کہ بھئی اہل سنت جو ہے نبی کی شان بیجا بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کا الزام ہے اہل سنت پر، بدعقیدہ لوگوں کا الزام ہے کہ اہل سنت نبی کی شان کو خدا سے بھی بڑی بتا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا خالق ہے، نبی مخلوق ہے، خالق و مخلوق ایک کیسے ہو سکتے، ایک مرتبے والے کیسے ہو سکتے؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد عربی کا مرتبہ ہے، شان والا کسی کو خدا نے بنایا ہے تو آپ ہی کو بنایا ہے، آپ سے بڑی شان والا خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اور یہ آیات مبارکہ ہمارے سامنے بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر شان والا انہیں بنایا ہے۔ چند مفسرین کے کلمات مبارکہ اس آیت کی تفسیر کو ہم سن رہے ہیں تو ہماری عقلیں حیران ہو جا رہی ہیں۔ جب تمام مفسرین کے کلمات مبارکہ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو ہماری عقل کس قدر حیران ہوگی ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کے حبیب کو جو شان بخشی ہے اس کو ہم اپنی عقل و سمجھ سے سمجھ میں لا ہی نہیں سکتے۔ خدا اپنے فضل سے جتنی سمجھ ہمیں دے دے وہی ہمارے لیے رحمت ہے، وہی ہمارے لیے نعمت ہے، وہی ہمارے لیے نجات کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قال یحییٰ ابن آدم بالنبوۃ، فرمایا کہ اب یہاں ورفعنا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وہ کس چیز کے ذریعے بلند کیا ہے؟ یہاں پر حضرت یحییٰ ابن آدم فرماتے ہیں وہ نبوت کے ذریعے۔ بے شک نبوت تو سرکار کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا ہم اقرار کرنے ہی ہمارے لیے ایمان کی ضمانت ہے، انہیں نبی ماننا ہی ہمارے لیے مسلمان و مومن ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو صفت ہے، یہ صفت تو سرکار کی بدرج اتم ہے، سرکار کے دیگر اوصاف بھی ہیں۔ اللہ نے کیسے ان کے ذکر کو بلند فرمایا؟ تفسیر میں یہاں پر آیا۔ اب یہاں پر آپ ایک بات نقطہ یاد رکھیں، کسی آیت کی تفسیر میں کوئی یہ قول ذکر کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا قول غلط ہے، دوسرے اقوال بھی اس آیت کی تفسیر کی وسعت کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی دوسرے معنی اس آیت مبارکہ میں شامل ہیں۔ کسی ایک کے ختم کرنے کی دلیل نہیں ہوتی، ایک قول کا بیان کرتا ہے نا دوسرے قول کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وسعت اس آیت کی معنی کی وسعت کی طرف یہ اطلاع دیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وقیل اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اے حبیب جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ فرماتے وہ کیسے ہے؟ یعنی قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب بھی بندہ ایمان کا کلمہ ذکر خدا ذکر جلالت کلمہ کا ذکر کرے گا لا الہ الا اللہ، اسے محمد الرسول اللہ بولنا ہی ہوگا، یعنی بغیر محمد الرسول اللہ کے بولے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے محمد الرسول اللہ نہیں کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کو محمد اللہ کے رسول نہیں مانتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوگا۔ انہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی بولنا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ذکر خدا جب بھی ہوگا ذکر مصطفیٰ تب کیا جائے گا، اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کا کر دینا، کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ملا دینا۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نام کے فوراً بعد نبی کا نام آ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وقیل فی الاذان، اور جب بھی اذان میں اللہ اکبر پکارا جائے گا، نبی اکرم کا اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ پڑھا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ جب بھی کلمہ پڑھیں گے رسول اللہ کا نام لیا جائے گا، اذان دیں گے رسول اللہ کا نام پکارا جائے گا، اور رسول اللہ کو نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ صفات تو ہیں۔ قال الفقیہ القاضی ابو الفضل علیہ الرحمہ ھذا تقریر من اللہ جل اسمہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تفسیر، اس کے آگے پھر فرماتے ہیں حضرت امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت امام قتادہ علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسے بلند فرمایا دنیا و آخرت میں کہ کوئی خطیب خطبہ پڑھنے والا، کوئی گواہی دینے والا اسلام کی ایسا نہیں ہوگا کہ جو رسول اللہ کے ذکر کے بغیر اپنا خطبہ مکمل کر لے اور اپنی گواہی کو مکمل کر دے۔ وہ کیا ہے؟ نہ وہ نماز میں اس سے غافل ہو سکتا ہے، نہ وہ خطبے میں اس سے غافل ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی رسالت کا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم تحیات میں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں بھی رسول اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ۔ اسی طریقے سے نہ ہم کلمے میں رسول اللہ کے ذکر سے غافل ہو سکتے ہیں، جہاں لا الہ الا اللہ وہاں محمد الرسول اللہ کا بیان بھی ضروری۔ اسی طریقے سے خطیب جب خطبے میں کھڑے ہوتا ہے تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ ضرور کہتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت بھی بیان کرتا ہے، رسول اللہ کی رسالت و عبدیت کا بھی بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کیا جانا خطاب میں، خطبے میں، تشہد میں، اور پھر گواہی دین کی دینے والا، دین کا کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ فرما دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے۔ امام ابو یعلیٰ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا، حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام سیوطی نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، امام حیثمی نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، یعنی حدیث صحیح اور حسن شمار کی گئی ہے، اس سے نیچے کا درجہ یہ حدیث کا شمار نہیں ہوا، یعنی اعلیٰ درجے کے درجوں میں اس حدیث کا شمار ہوا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ ورسول عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے اللہ کے حبیب، آپ کا رب میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ان ربی و ربک، بے شک میرا رب اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، یقول تدری کیف رفعت ذکرک، اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ سوال حضرت جبرائیل امین کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمائے، اللہ بہتر جانے، اور اللہ نے جسے پیغام دے کر کے بھیجا ہے وہ بہتر جانے۔ اللہ و رسول عالم فرماتے اللہ بہتر جانے، اور اللہ نے جسے پیغام دے کر کے بھیجا ہے، جو شان بیان جس کو دے کر کے بھیجا ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سننے کے بعد حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں قالا، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا کہ میرا جب بھی ذکر کیا جائے گا تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی میرے ذکر کے بعد تمہارا ذکر ضرور ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عطا علیہ رحمۃ و رضوان، یہ سب مفسرین کے امام جن کو کہا جاتا ہے، وہ بزرگان دین جو اسلام کے عظیم الشان مرتبے پر فائز وہ بزرگ اور علماء مفسرین کے اقوال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جعلت تمام الایمان بذکری معک، فرماتے ہیں کہ
ایمان کو مکمل میں کب کروں گا؟ جب تمہارے ساتھ میرے ذکر کو کیا جائے گا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک کہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا ایمان کو مکمل نہیں کیا جائے گا۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ وقال ایضا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ کو میں نے میرے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا، میرے ذکر میں سے میں نے آپ کو میرا ایک ذکر بنا دیا، جو بھی تمہارا ذکر کرے گا گویا کہ وہ میرا ذکر کرنے والا ہو۔ ہم اگر بولیں گے یا محمد یا محمد یا محمد، ہم بولتے بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے اپنا ذکر بنایا، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، یعنی جو ذکر مصطفیٰ کرے گا وہ ذکر خدا کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا زمانہ دراز سے معمولہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا نعرہ لگاتے رہے۔ اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یا محمدہ کہنا یہ اسلام کا نعرہ ہے۔ ان کے ذکر کو اللہ کا ذکر بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یذکرک احد بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیۃ، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کا ذکر رسالت کے ساتھ صرف تنہا نہیں کیا جائے گا جب تک کہ میرا ذکر وہ پہلے کر لے، اس کے بعد آپ کا ذکر کرے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا ہے، خدا کی وحدانیت و ربانیت کا ذکر کرنا۔ خدا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب پھر محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دینا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کے ذکر کو فرما دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ ایک اور چیز دیکھیں، اب انسان کے نزدیک جو سب سے محترم جسے انسان سمجھتا ہے، محبوب جسے سمجھتا ہے، اپنی بات میں زور دینے کے لیے کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے بچوں کی قسم، یعنی اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ حالانکہ یہ قسم حقیقت میں قسم نہیں ہوتی ہے، مگر کیا ہے کہ وہ ایک بات میں زور دینے کے لیے، یعنی بھائی میں تم سے یقیناً سچی بات کہہ رہا ہوں، اس سچی بات پر میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن سے میں یقیناً سچی محبت کرتا، ان کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا، جیسا میں میری ماں کے ساتھ میری اولاد کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، ویسے میں تمہیں اس بات میں دھوکہ دہی والی بات نہیں کر رہا۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ایک طریقہ ہے، لوگوں کا ایک طریقہ ہے، وہ قسم اٹھا لیتے، یاد کر لیتے ہیں کہ میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے بچوں کی قسم، یہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک عام طریقہ ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر اپنی مخلوق میں کسی کے نام کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی کسی کی قسم اپنے محبوب بندوں میں اللہ نے اٹھائی ہے تو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی۔ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کی زندگی کی قسم، سبحان اللہ، آپ کی زندگی کی قسم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ یعنی جتنی زندگی رسول اللہ کی ہے اس کل زندگی کی قسم اللہ نے اٹھایا، ایسا نہیں کہ 20 سال 23 سال 40 سال، نہیں، کل زندگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کو اٹھایا گیا۔ اب اس میں فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ نِهَایَةُ التَّعْظِیمِ وَغَایَةُ الْبِرِّ وَالتَّشْرِیفِ، یعنی یہ تعظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دکھائی لوگوں کو، وہ غایت درجے کی، اس سے بڑی تعظیم اگر کوئی ہم دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تصور کرنا چاہیں تو نہیں آ سکتا۔ اور ان کی عظمت و شرافت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا، اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب خدا ان کی قسم یاد کر کے امت کو اور اپنے بندوں کو ان کی شان و عظمت بتا رہا ہے اور ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟
اب یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا ما خلق اللہ تعالیٰ وما ذرأ وما برأ نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما سمعت اللہ تعالیٰ اقسم بحیات احد غیرہ۔ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت مبارکہ سے یہ بیان ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، کسی کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود نہیں بخشا، ایسے وجود والا، ایسی شان والا کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے اس کے نزدیک شان والا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، یعنی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، کسی کو وجود ہی نہیں دیا ہے ان سے زیادہ شان والا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑی شان اور ان سے بڑی کرامت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سمجھ میں بات کیا آتی ہے؟ پھر فرماتے ہیں وما سمعت اللہ تعالیٰ، یعنی میں نے اللہ کے کلام میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ اقسم بحیات احد غیرہ، کسی کی حیات، کسی کی زندگی کی قسم اگر یاد کی گئی ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کی زندگی کی قسم کو اللہ نے یاد فرمایا، ان کے سوا کسی کی قسم زندگی کے اللہ نے یاد نہیں فرمایا۔ پتہ کیا چلتا ہے وہ زندگی کیسی محبوب زندگی ہے خدا کی کہ جس کی قسم اللہ نے اٹھایا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے زندگی مصطفیٰ کی سب سے بڑی عظمت والی ہے، وہی زندگی کو سمجھنے والی جو کیفیت اللہ نے بخشا ہے، وہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی ولادت فرما کر کے ہم امتیوں کو بخشا۔ خدا نے ان کی زندگی کی قسم اٹھا کر کے زندگی کو شان والا بنایا، وہی زندگی جب دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو وہ میلاد کا دن بنایا گیا اور اسی زندگی کا ہم خوشی کا اہتمام کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، قرآن اتار کر کے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اپنے نبی کی شان بتا کر کے ہمیں بتایا۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے بہت سارے یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یہ مفسرین اکرام کے اقوال ہیں، اس میں مختلف اقوال آتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ حروف ہیں، بعض کے نزدیک یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں۔ حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمۃ و رضوان نے یہاں پر ذکر فرمایا وقال تعالیٰ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین والقرآن الحکیم فرمایا، یعنی اب یہاں پر قسم ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، اور آپ پر جو قرآن حکمت والا اتارا گیا اس کی قسم ہے، یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ فرمایا اختلف المفسرون فی معنی یاسین علی اقوال، مفسرین کے یاسین کے معنی میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ فحکا ابو محمد مکی انہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لی عند ربی 10 اسماء ذکر ان منہا طٰہٰ و یاسین اسمان لہو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محمد مکی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں چند مخصوص نام 12 مخصوص نام ہیں، ان 12 مخصوص ناموں میں سے 2 نام طٰہٰ اور یاسین بھی ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی اب یہ نام مانا جاتا ہے۔ وحکا عبد الرحمن السلمی علیہ رحمہ عن جعفر بن الصادق رضی اللہ تعالی عنہ انہ اراد یا سید مخاطبتا لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یاسین کا مطلب کیا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین سے یا سید کہہ کر کے مراد لی، یعنی اے سردار، اے مخلوق کے سردار فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے کہ یا انسان اراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یاسین سے مراد یا انسان، اے عظمت والے انسان، اے اعلیٰ اخلاق والے انسان کہہ کر کے اللہ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد رکھی۔ اسی طریقے سے قال ہوا قسم وہوا من اسماء اللہ تعالیٰ فرماتے، اور بعض نے کہا کہ وہ قسم ہے پھر اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ اسی طریقے سے امام زجاج کہتے ہیں کہ قیل معنی یا محمد وقیل یا رجل وقیل یا انسان،
وعن ابن الحنفیہ یعنی یاسین یا محمد، اس کا مطلب ہے کہ جب یاسین کہا گیا تو اس کا معنی ہے یا محمد کہہ کر کے بھی معنی ہے اے انسان، اے آدمی کہہ کر کے اس کا معنی ہے۔ اور ابن حنفیہ نے فرمایا ہے، وہ ابن حنفیہ محمد ابن الحنفیہ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے جو شہزادے تھے، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائیوں میں سے ایک بھائی، جیسے حضرت عباس علمبردار ایک بھائی ہیں، ایسے ہی حضرت محمد ابن الحنفیہ بھی ایک بھائی ہیں، دوسری ازواج سے حضرت مولا علی کے یہ ایک شہزادے ہیں جن کو محمد ابن الحنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سے بھی حدیث مبارکہ، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یاسین سے مراد کیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑی عظمت و شان والا بیان قرآن میں فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرمایا کہ حبیب قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ جلوہ فرما ہیں، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا۔ مکہ کی قسم کس وجہ سے اٹھائی؟ کعبۃ اللہ مکہ شہر کا ایک نام ہے، مکہ شریف شہر کا ایک نام ہے۔ اس شہر میں چوکور ایک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اس کا طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اس گھر کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد میں طوفان نوح میں وہ ریت میں ڈوب گیا تھا، بعد میں اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، اور اس کے بعد سے آج تک اسی جگہ پر باقی و برقرار ہے۔ اس گھر کے سب سے پہلا دنیا میں جو گھر بنایا گیا وہ ہے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف جس شہر میں ہے، اس کعبۃ اللہ کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے حبیب آپ جلوہ فرما اس شہر میں ہیں تو آپ کے جلوہ فرما شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے شہر کو قسم کے طور پر اللہ نے اٹھایا، یعنی وہ شہر کی عظمت، وہ عزت، وہ کرامت، وہ شرافت کس کے وجود سے ہے؟ رسول اللہ کے وجود سے اللہ نے بخشی ہے۔ اور پھر فرمایا، اب دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب کے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ الف لام میم یہ فرمایا گیا۔ اب یہ تو حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے اس کا معنی و مطلب، مگر بزرگان دین پر جب اس کے راز و اسرار کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرماتا ہے تو کچھ چیزیں ان کے کشف سے، کچھ چیزیں رسول اللہ کی صحبت کی برکت سے، کچھ چیزیں رسول اللہ کے فرمودات کی برکت سے روشن ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ھذا الحروف اقسام اقسم اللہ تعالی بہا، یہ قسم کے طور پر بولے جانے والے حروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسمیہ طور پر ان کو یاد فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوسری تفسیر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اور حضرت سہل ابن عبداللہ التستری علیہ رحمت و رضوان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک راز ہے، الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے، قسمیہ ہے یا حروف مقطعات کے جو معنی، جس معنی میں اللہ نے استعمال فرمایا وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے، مگر ایک مراد جو سمجھی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، وہ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ الف هو اللہ تعالی، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اس کلام کا اتارنے والا ہے، جبریل اس کلام کے لانے والے ہیں، محمد رسول اللہ پر اس کلام کو اتارا جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شائبہ تک کا نہیں ہے شبہ کا، یعنی سچا کلام اللہ کا ہے جو رسول اللہ پر اتارا گیا۔ یعنی
آپ الف لام میم سے کس قدر رسول اللہ کی شان و عظمت کو سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی حرف ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ سمجھ میں آئے۔ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں رسول اللہ کی شان و عظمت کا اظہار نہ ملے۔ بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں، عقلوں میں پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے، مگر کمی خدا نے کی ہوگی تبھی تو تم کو ملنے والی۔ خدا نے تو رسول اللہ کی شان ہی شان بیان فرمائی، عظمت ہی عظمت بیان فرمائی، ایسی عظمتیں بیان فرمائی ہے، ایسی عظمتیں بیان فرمائی ہے کہ جس کا حصر و احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم جیسوں کے لیے تو فرما دیا گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم میرے نبی کی خوب خوب تعظیم کرو، خوب خوب توقیر بجا لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ حضرت امام سمرقندی سے اس قول کے نقل ہونے کا بھی قول میں تھا، وَحَكَى هَذَا الْقَوْلَ السَّمَرْقَندِيُّ وَلَمْ يَنْسِبُ إِلَى سَهْلَ وَجَعَلَ مَعْنَاهُ۔ حضرت امام سمرقندی نے اس قول کو نقل کیا مگر اس کی نسبت سہل ابن عبداللہ تستری کی طرف نہیں کی، یعنی دوسرے طریقے سے ان کی طرف نسبت ثابت ہے مگر امام سمرقندی نے ان کی طرف اس کی نسبت نہیں کی ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نازل کرنے والا ہے، جبرائیل قرآن کو لے کر کے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے والے ہیں، ایسا قرآن کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ یہ معنی قرآن مجید کی عظمتوں کا بھی بیان فرماتا ہے اور رسول اللہ کی شان و عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نبی بخشا ہے وہ ایسا نبی ہے کہ جس کا ہم کبھی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قاف والقرآن المجید فرمایا، قاف، پھر قرآن مجید کی قسم فرمایا۔ اب یہ قاف سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عطا فرماتے ہیں کہ اقسم بقوت قلب حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث حمل الخطاب والمشاہدہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنے حبیب کے قلب کی قوت کی قسم یاد فرمائی ہے، قوت قلب مصطفیٰ کی قسم خدا نے یاد فرمائی، یعنی قلب مصطفیٰ کی قسم، قرآن مجید کی قسم۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات کو بلند و بالا فرمایا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والنجم اذا ہوا کی تفسیر فرماتے ہیں، نجم، سورہ نجم، والنجم یعنی ستارے کی قسم۔ اب یہ کون سا ستارہ ہے جس کی قسم خدا نے اٹھایا؟ آسمان پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں ستارے ہیں، کون سا ستارہ ہے آخر؟ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بھئی آسمان کے ستارے تو جن کے صدقے میں پیدا ہوئے وہ ستارہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ سب جن کے صدقے میں پیدا ہوئے وہ ذات ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے صدقے میں پیدا ہوئے ان کی قسم کیا معنی یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، کچھ نہ کچھ راز تو ضرور ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نجم سے مراد ستارہ محمد الرسول اللہ کا ہے جس کو خدا نے قسم کے طور پر فرمایا وہ قلب محمد ہے، محمد الرسول اللہ کا قلب وہ ستارہ ہے جس کی قسم خدا نے یاد فرمایا قلب مصطفیٰ کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر عظمت کا قرآن میں بیان فرمایا۔ کبھی آپ کے گیسو کا آپ نے خدا نے بیان فرمایا ہے، کبھی آپ کے رخ مبارک کا ذکر فرمایا ہے، قسم اٹھایا ہے، کبھی آپ کے قلب کی قسم ہے، کبھی آپ کی عمر کی قسم ہے، کبھی آپ کی زندگی کی عظمت کا بیان ہے، کبھی آپ کی شان و شوکت کا بیان ہے۔ یہ سارے بیانات ہم اپنے اولاد تک کیسے پہنچائیں؟ ہم یہ جلسے نہ کریں تو کیسے ہم اپنے بچوں تک یہ باتیں پہنچائیں؟ ہم نبی کی عظمت و شان کا اظہار نہ کریں، میلاد کا اہتمام نہ کریں تو ہمارے بچوں کو سمجھ میں کیسے آئے؟ آج کی زندگی کیسے، ماضی قریب کی دیکھیں یا اس سے دور کی زندگی دیکھتے ہیں تو لوگ دین سے جڑے ہوتے تھے، وہ قرآنی تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن پڑھنا سیکھتے تھے، قرآن کے معنی و مطالب سمجھنے کے لیے ترجمہ بھی قرآن کا کسی ذی علم عالم کی صحبت میں رہ کر کے پڑھتے تھے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، ان کے دل کو سکون مل جائے، عظمتیں ان کی سمجھ میں آئے۔ آج کا زمانہ وہ نہیں ہے، قرآن کو سیدھا پڑھنا نہیں آتا ہے اور وہ قرآن کے مطلب و معنی کو سمجھ جائیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟
حدیث کی کتابوں کو پڑھ لیں گے، ہر شخص عالم ہو جائے یہ ضرور نہیں، جیسے ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ویسے ہر شخص عالم ہو جائے یہ ضرور نہیں ہے، مگر ہر شخص مومن ضرور ہے۔ ہر بچہ بھی جو ایمان والا ہے اور جو بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب مومن ہیں۔ سارے مومنوں کا یہ حق ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی معرفت کو حاصل کرے، اپنے رب کی صحیح پہچان وہ حاصل کریں، اپنا صحیح عقیدہ بنائیں، اپنے دین کو سمجھیں تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کو دین سمجھایا جا سکے۔ یہ کیسے ہمیں ملے گا؟ نہ اسکولوں میں دینی تعلیم ہے، نہ مسجدوں میں ہم جا کر کے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا بیان ختم ہوتا ہے، اس وقت پر ہم جماعت کھڑے ہونے لگتی ہے، اس وقت پر ہم مسجد میں پہنچتے ہیں بھاگتے بھاگتے، پانچوں وقت کی نمازوں میں جماعت کھڑے ہونے کے قریب ہم پہنچتے ہیں، اذان کے فوراً بعد مسجد کی طرف نہیں جاتے، جماعت کے لیے ابھی 2 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، چلو بھاگو 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 کی زندگی ہماری ہو گئی۔ ہم کیسے دین کو سمجھیں گے؟ دین کے سمجھنے کے لیے ایسی مجلسیں ضروری ہے، ایسی محفلیں ضروری ہیں۔ اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کی پہچان، اپنے نبی کی عظمت اور ان کی کس قدر بلندی اللہ نے دین میں، دنیا میں، آخرت میں رکھی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے نہیں تو اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کیا؟ اس کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم مجالس خیر میں، دینی محفلوں میں شریک رہیں اور مجلسوں کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے قوم کو پتہ چلے۔ ہمارے بچوں کو پتہ چل گیا کافی نہیں، ہمارے پاس پڑوس کے بچوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے، ہمارے محلے کے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے، ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ یہ جذبہ لے کر کے چلے، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کر کے آئیں، تاکہ آپ کے ذریعے دین کی باتیں ان تک پہنچ سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، اس میں کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ مالک کریمہ کار سازا پالنہارا بندہ نوازا، مولا ہم گناہ گار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، مولا ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، مولا یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، مولا تیرے نبی کی رحمت کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما، مولا ہمارے گھروں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے شہروں میں خوب رنگ و روغن عطا فرما، خوب باغ و بہار عطا فرما، مولا ہمارے مالوں کو تیرے نبی کے نام پر قربان کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما، پروردگار ہمارے گھروں کو، محلوں کو، گلیوں کو، بازاروں کو ہمیں سجانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ تیرے نبی کی آمد سے ہم مسرور و شاداں ہیں، ساری دنیا کو پتہ بھی چل جائے، شیطان کو بھی پتہ لگ جائے، اور جو دشمنان دین ہیں مولا انہیں بھی احساس ہو جائے کہ مسلمان نبی کی محبت پر جیتے مرتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی عظمت ہے، مولا اس احساس کے اظہار کے لیے ہمیں تیرے حبیب کی محبت کے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔